يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله پڑھی بنی صلی اللہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کدے عربیہ ڈولیا تاجدار مل کے پڑھ لے کدے صورت پیاری دکھا دو صحیح صورت پیاری حسینہ جمیلہ دے عاشر یار کدے عربیہ سونیا محبت آل کدے عزیز دوستوں بزرگوں بھائیوں اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی برکات ذات پاک دی بارگاہ عالی جناب دے اندر ہدیہ درود اسلام تو بعد اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ جس پاک پروردگار نے سانو جمعۃ المبارک دی حاضری کا شرف ایک مرتبہ پھر زندگی دے اندر عطا کیتا ہے اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے زیبکار دوستوں بزرگوں بھائیوں اللہ تعالیٰ نے سانو جتنی نعمتاں عطا فرمائیاں انہاں سب نعمتاں وچوں سب تو قیمتی نعمت زندگی اس واسطے کہ بڑیاں نعمتاں تو فائدہ بندہ تاں ہی چاہ سکتا ہے جے زندگی ہوئے اگر زندگی نہیں دوسری نعمتاں تو فائدہ اٹھانے کا موقع ہی نہ مل سکایا اس واسطے تمام تر نعمتاں زندگی دے ارد گرد گھوم رہی ہیں سمجھ آئی نا اور زندگی جڑی ہے یہ محمد مصطفیٰ دے ارد گرد سمجھ آئی ساری نعمتاں تو قیمتی نعمت زندگی اور زندگی تو قیمتی نعمت ایمان اور ایمان کملی والے کا حضرات گرامی قدر
اللہ تعالیٰ زندگی عطا کرتا ہے، ماں باپ دے سبب زندگی ملتی ہے، اور حضور علیہ السلام زندگی قابل قدر بنا دے۔ سمجھ آئی نا؟ اللہ زندگی دیتا ہے، نبی پاک ماں باپ دے تھرو ملتی ہے، اور حضور علیہ السلام اس زندگی دی عزت بنا دے، اس زندگی دی اہمیت تے مقام تے قدر تے منزلت بندی ہے کملی والے دی نگاہ۔ سمجھ آئیے نا؟ ورنہ حضور تو بغیر زندگی کوئی نہیں۔ سمجھ آئی نا؟ جیڑی زندگی حضور نہیں وہ زندگی نہیں، مردہ ہونے والی بات ہے، وہ جانوراں تو بدتر زندگی ہے، حقیقت بات ہے، جانوراں تو بدتر تے جس زندگی وچ حضور آ گیا اصل زندگی ہوا۔ گل سمجھ آئی ہے نہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرات محترم توجہ ہے نا؟ دوستو، بھائیو، بزرگو، تسی یہ دیکھو کہ ماں باپ سانو عالم ارواح تو دنیا میں لے آئے، ماں باپ عالم ارواح تو دنیا میں لے آئے۔ پتہ نہیں سپیکر نو کی ہے یا مینوں کچھ ہے، مینوں نہیں آج سمجھ آ رہی ہے۔ ماں باپ دے تھرو زندگی مل رہی ہے، عالم ارواح تو ماں باپ سانو اس دنیا میں چلے آئے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی بلندی تو پستی میں چلے آئے، ماں باپ دے تھرو اسی بلندی تو پستی ہے چاہے عالم ارواح چ رہندے آسے، اتنے کوئی خوف کرتا، کوئی پریشانی، کوئی ٹویا ٹپا، کوئی شیطان دے چالاں یہ وہ کوئی نہ۔ حضور اتھو ماں باپ دے تھرو اسی اتھے آ گئے، پستی ہے جا گئے، سمجھے زندگی مل گئی۔ لیکن کملی والے ماں باپ بلندی تو پستی لے آئے، اتھے اس مقدس جہان تو اس تکلیفاں نے جہان لے آئے، کملی والے نے اس تکلیفاں نے جہان سانو تکلیفاں تو بچا کے جنت الفردوس سے پہنچایا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس واسطے ماں باپ نالوں بھی بڑے محسن کالی کملی والے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ آئیے نا؟ حضور نے زندگی نو زندگی بنایا ہے، ورنہ نبی پاک تو بغیر کدا نہیں زندگی، حضور تو بغیر زندگی نہیں۔ مسلمانوں، جہد وچ ماں بہن دی پہچان نہ ہوئے وہ زندگی ہے، بولو تو صحیح، جہد وچ دھی دی پہچان نہ ہوئے وہ زندگی ہے، جہد وچ سوتیلیاں ماواں دے سودے کیتے جاویں وہ زندگی ہے، جہد وچ دھی بہن بیوہ ہو کے یا طلاق یافتہ ہو تے بوئے تے آ جاوے تے انہوں دھکے مارے جاویں وہ زندگی ہے، جہد وچ یتیماں دا حق ماریا جائے وہ زندگی ہے، جہد وچ مسلمانوں کمزوراں تے ظلم کیتے جاویں وہ زندگی ہے۔ وہ تو جانوراں والا نظام ہے نا۔ کہ کملی والے آقا علیہ السلام نے انہاں ساریاں چیزاں تو بچا کے اپنا ایو جہا نظام دیتا جہدے وچ کمزوراں نو کملی والے عزت دیتی۔ تو مسلمانوں، زندگی ہے ایوہ جڑی محمد مصطفیٰ دی غلامی وچ بسر کی تھی۔ سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہہ رہی ہے، حضور تو بغیر تو کوئی زندگی نہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ اس واسطے ساری زندگی دی قدر تے منزلت تے عزت تے عظمت بڑھدی تا ہے جو بندے کا رابطہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک نال ہوئے۔ حضور دے رابطے تو بغیر کوئی زندگی نہیں۔ اللہ نے قرآن نے فرمایا، اے ایمان والو، اللہ تے اللہ دے رسول دی بارگاہ وچ فوراً حاضر ہو جایا کرو، جدوں میرا رسول بلاوے یا اللہ تیرے رسول کو نواسو تے مل سی کے، فرمایا لما یحییکم، میرا رسول تو زندگی عطا فرماتا ہے۔ یہ رسول دے بوئے دی بی کے سمجھ آئی نا؟ یہ زندگی حضور دے بوئے تو عطا ہوندی ہے، لیکن زندگی وہ جڑی انسان نہ آتی، ہر شے کملی والے دے دروازے تو ملدی ہے، ہر چیز، لیکن خصوصیت کے نال زندگی گزارن دے جڑے اصول
مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا نا، ورنہ حضور تو بغیر کیڑی زندگی آئی۔ ایک شاعر نے آکھیا وعدہ آپ آئے تو جانے ہو گئے، آپ سے پہلے کہاں تھی زندگی؟ آپ سے پہلے کہاں تھی زندگی؟ سبحان اللہ، کب تھی زندگی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوراں نوں امان عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایسی مبارک حیات ہے کہ جی نظر بالکل اج فارغ۔ حضرات محترم توجہ فرمائیے، میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے بوئے تو عرش ہے، سرکار دی زہری حیات ہے جی، تے حیات کے بعد ملدی۔ سبحان اللہ جی۔ ترائے محدث گزرے امت بڑے بڑے نام ہیں، ایک کا نام ہے امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، دوسرے کا نام ہے امام مقری رحمۃ اللہ علیہ، اور تیسرے محدث کا نام ہے حضرت امام ابو شیخ رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ تینوں محدث طالب علمی دا زمانہ ہے تے مدینہ شریف نام لے ہیں۔ سبحان اللہ، مدینہ پاک تذکرۃ الحفاظ کتاب دا نام ہے، او دے وچ یہ روایت درج ہے، توجہ نال ذرا سنو۔ یہ تینوں محدث مدینہ پاک نبی پاک دے قدمہ کراندے ہیں، علمی پڑھتے ہیں، راندے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمہ پاک ہیں تے مہمان بھی نبی پاک دے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بھی بڑی شان ہے جنہوں حضور دی مہمانی نصیب ہو جائے، نبی پاک علیہ السلام دے کرم دے وچ جڑا پلدا پیا ہوے۔ حضرات محترم، ہندائے کرم خوش بختاں تے سلطان مدینے والے دا، ہندائے کرم خوش بختاں تے سلطان مدینے والے دا، او کوئی قسمت والا بڑا ہے مہمان مدینے والے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت، تاجدار ختم نبوت۔ حضرات محترم، فاقیہ دا دور آئی، غربت دا دور آئی، یہ تینوں طالب علم کئی دن ہو گئے کھاون نوں کچھ نہ ملیا، بڑے پریشان کہ کریے، کدے بوئے تے جائیے، کنوں من کے صدا کریے۔ آدھے ایک دن حضور علیہ السلام دے آستانہ پاک تے اسی نماز عصر ادا کیتی، اللہ اکبر تے حضور دی بارگاہ پاک جائے تے کہنے لگے یا رسول اللہ ہن ساڈی جان لباں تے آ گئی، اگر ہن کھانا نہ ملیا برداشت جواب دے گئی، اسی مر جاواں گے، کرم کرو اسی تواڈے مہمان ہیں، تساں ساڈے میزبان ہو، مہربانی کرو یا رسول اللہ عطا فرماؤ۔ امام مقری رحمت اللہ علیہ اور امام ابو شیخ رحمت اللہ علیہ یہ تا اپنے کوارٹر تے چلے گئے، لیکن امام طبرانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نبی پاک دے روضہ انور تے سر رکھ کے قبر انور تے لیٹ گئے تے آکھن لگے میں اٹھی منا کوئی نہیں جدوں تک تسی کھانا نہیں کھوانا۔ میں نہیں اٹھی نا، یا کھانا دیو، لنگر عطا کرو، یا میری جان تواڈے قدماں وچ نکل جائے گی، میرا جنازہ اتھوں اٹھے گا، حضور اسی تواڈے بوئے تو ادھر ادھر میں جانا ہی نہیں، وہ کوارٹر وچ چلے گئے، میں تواڈے قدماں وچ ایتھے ہی مر جاواں گا، یا جناب دا لنگر عطا ہوے گا۔ مہربانی
ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دے پڑھ لو مل کے تو ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دیکھ کرتے ہیں مالا مار وہ دامن پھیلا کے امام مقری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ امام ابو شیخ رحمت اللہ علیہ یہ دونوں کوارٹر چلے گئے امام طبرانی رحمت اللہ علیہ کملی والے دے روضہ انور تے سرکار دے قدمہ پاکاں وچ سر رکھ کے اللہ اکبر انہاں کہ یا رسول اللہ یا میں مر جاواں گا تواڈی قبر انور تے تواڈے قدماں وچ یا موت آ جائے گی یا پھر زندگی لے کے جاواں گا روٹی لے کے جاواں گا کھانا ہن برداشت تو کم بار ہو گئے امام کبیر محدث کبیر امام طبرانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں بس میں لیتا حضور دے قبر انور تے قدمین شریفین والے پاسے سر رکھ کے امام طبرانی کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری ہے ایک جوان آیا ہے پکڑ کے اٹھایا آکھن لگا یار ڈاڈے لوگ ہو تسی اس اگر سائیں کی میں ڈاڈا اس اگر سون ہی نہیں دیں دے سون ہی نہیں دیں دے تسی اس اگر میں تینوں کہ میں بے رام کیتا ہے اس اگر میں سیدہ آل رسول مدینہ شریف نارے حیشیاں تو حضور دے قدمہ میں چلنے نبی پاک نے میں نو ستے پہنو جگایا ہے حضور فرمایا او میرا بچہ اے میرے مہمان آئے ہوئے تے لڑتے پہن اٹھیتے ہی نہیں مدار تے سر رکھ کے ستا ہویا امام طبرانی دو کوارٹر چلے گئے اٹھ جاؤ نبی پاک پکڑ کرو کھانا کھا او کہتے نے مر جاواں گے تے پھر اٹھاں گے یا جنازہ اٹھے گا یا رسول لنگر کھلاؤ گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری شان مصطفیٰ جو ہے جی رسول تمہیں زندگی دیتے ہیں کیا بات ہے کیا مردیاں مردہ ہونے والیاں جانا کیا بات مڑ ناز ویکھو نا غلاماں دے امام طبرانی میں بھی قبر پاک تے روضہ انور تے تربت اقدس تے پائے اقدس والے پاسوں سر چڑھ کے میں کہ وہ مر کے ہی اٹھاں گا سبحان اللہ یہ لنگر دے اسی ہن تواڈے ہی مہمان ہیں سبحان اللہ سید بادشاہ نبی پاک فرمایا جا اٹھ کے چل میرے غلام قبر تے پئی تے میرے نال ناز پیا کردا ہے آندا وہ تک اٹھینا نہیں جے تک تسی لنگر نہیں عطا کرنا بن مانگے مل رہا ہے دامن پھیلا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اونچی آواز نال سبحان اللہ سبحان اللہ میری ماں پکڑی آ سکو اٹھ میں نو نال لیا میرے کوارٹر دے آیا کوارٹر دے آ کے میرے انہاں دونوں ساتھیاں نو نال لیا سید اپنے آستانے تے لے آیا کھانا بڑا پرتکلف اگے دسترخوان تے چڑیا چڑ کے کھاؤ کہنے لگا جتنے دن مدینے وچوں تہاڈا کھانا میرے طرف ہے میرے نانے نو شکایت نہیں کرنی ماشاءاللہ سبحان اللہ جی آواز اللہ اکبر یا علی ماشاءاللہ ماشاءاللہ زندگی دیاں دو قسماں ہوندیاں نے ایک ہوندی ہے حصی دوجی ہوندی ہے مانوی کیا بات ہے
حرکت پہ کرتے ہیں یہ حصی زندگی ہے تو نظر آ رہی ہے مسلمانوں میں کھا پی رہے ہیں یہ حصی زندگی ہے تو نظر آ رہی ہے میں چل پھر رہے ہیں یہ حصی زندگی ہے تو نظر آ رہی ہے لیکن ایک زندگی مانوی ہوتی ہے مانوی زندگی ہوتی ہے جس دل دے اندر انسانیت ہوئے انہوں مانوی زندگی آکھیا جاتا ہے جنہوں بھین دا حیا ہوئے جنہوں بنا دا حیا ہوئے جنہوں ماں باپ دا حیا ہوئے جنہوں غریباں یتیماں مسکیناں دا حیا ہوئے جنہوں کمزوراں دا خیال ہوئے جنہوں جانوراں تک دا خیال ہوئے برادری وسیب بیوی بچیاں دا خیال ہوئے ہر دے دکھ درد دا بھائیوان ہوئے ہر بندے دا پیار ہوئے محبت ہوئے ظلم کسے پہ نہ کرے جبر کسے پہ نہ کرے زیادتی کسے پہ نہ کرے ماں دا احترام باپ نو باپ دا احترام اولاد دی تربیت اچھی کرے یہ مانوی زندگی کہتے ہیں محمد کریم نے جنہیں بوئے تو حصی زندگی بھی ملتی ہے مانوی حیات بھی عطا ہوتی ہے توجہ ہے جی صحابہ اکرام کہتے ہیں ایک مرتبہ سفر احسان جاگ دے ہو سفر احسان تے سرکار نے ایک بکری ذبح کرنے کا حکم دیتا بکری کھانے پانے انہیں بکری ذبح کی تھی اسی کام میں لگ گیا سارے کوئی پیاز کاٹن لگ گیا کوئی مطلب ہے کہ اور جڑی لوازمات ہوندے نے وہ کرن لگ گیا کوئی گوشت بناون لگ گیا جی اسی ویکھیے تو سرکار نہ نظر آئے حضور نظر نہ آئے کہنے نسی حیران ہو گئے نبی پاک کدھر چلے گئے جی اسی ویکھیے تے جنگل وچوں حضور علیہ السلام دے سر انور تے لکڑیاں دا گٹھا اور حضور لکڑیاں چک کے پیا میں صحابہ کہنے نسی دوڑ نہ دتی مدینے والے غلام علی موجودگی وچ تانوں کی ضرورت ہے لکڑیاں چکن دی اسی تواڈے غلام موجود ہیں فرمایا میرے نبی نے او غلامو میں تانوں کم وچ مصروف ہوئے کہ میں مناسب خیال نہیں کیتا کہ میں بیٹھا رہا تے میرے غلام کم کر دے رہے مسلمانوں یہ ہے حصی زندگی کوئی دنیا میں لے کے آؤ کوئی بھی کھاؤ اے ہو جیا جنہیں میرے نبی کریم علیہ السلام دی طرح امت نال وقت گزاریا ہوئے میرے نبی علیہ السلام دی طرح امت نال گھل مل گئے ہوئے میرے نبی پاک علیہ السلام دی طرح کرم دے چھٹے جنہیں مارے ہوئے اے مدینے والے سلطان دائی رنگے اے حضور دیاں کرم نوازیاں نے دنیا تے آیا کوئی تیری نہ میرے کے ذرا کہہ رہا ہوں کوئی زبان خاموش نہ رہے دنیا تے آیا کوئی تیری نہ او دنیا تے آیا کوئی تیری نہ میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال او دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات کھولی توجہ ہے تورات کھولی تورات دا مطالعہ کر دیا ایک امت دا ذکر آیا امت دا ذکر آیا جڑی ارادہ کرے گی نیکی دا تے اللہ فرمائے گا فرشتیوں لکھ لو نیکی دا ثواب گناہ دا ارادہ کرے گی اللہ فرمائے گا نہیں لکھنا سبحان اللہ جے نیکی کر لوے ارادے تو بعد نیکی کر لوے تے 70 نیکیاں لکھو
تے جے گناہ کر لیا تے ایک گناہ لکھو تے جے ارادہ گناہ دا کر کے نہیں کیتا تا پھر بھی نیکی لکھو جو کیتی ہے تسی کہ نہیں کیتی میں رپیٹ کرنا سنو امت دا ذکر کریا ایک امت آئے گی گناہ دا ارادہ کرے گی اللہ فرمائے گا نہیں لکھنا نیکی دا ارادہ کرے گی اللہ فرمائے گا لکھ لو نیکی دا ثواب اچھا مالکات ہونے نے نیکی کر لئیے اللہ فرمائے گا 70 نیکیاں لکھو سبحان اللہ کا کہنا ہے تو انہی فضیلت ہے 70 نیکیاں لکھو اچھا مولا گناہ دا ارادہ کیتا ہی تو آکھیا نہیں لکھنا گناہ اور ارادہ کر کے گناہ کیتا نہیں کی کریے فرمایا پھر ثواب لکھو گناہ کر لے اللہ فرمایا ایک گناہ لکھو اچھا موسیٰ کریم کہنے لگے مالا ایڈے نصیبہ والی امت میں نو دے دے میری امت بنا دے اللہ فرمایا نا کریم انہاں دی تمنا نہ کرو میرے محمد مصطفیٰ دی امت تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ توجہ ہے صحیح کیا بات ایدی تمنا نہ کر اے میرے محبوب دی امت کیا بات ساڈا نبی ہوئے جدی نبی تمنا کر دے گئے امت وچ بنا تے اسی امت ہوئے جدی نبیاں تمنا کیتی ہے ساڈی امت بنا ساڈے نبی دی نبیاں تمنا کیتی توجہ کرنا نبیاں تمنا کیتی مالکا اپنے محبوب دا امتی بنا تے اسی امت ہوئے کہ جدی نبیاں تمنا کیتی اے امت سانو عطا فرما اللہ فرمایا نہیں یہ تواڈے حصے دی نہیں اے میرے یار دے حصے دی ہے کیا بات ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ تو چوک کے کتے رہ گئے بے شک خش خش جتنا قدر نہ میرا او میرے مالک نو ودیاں خش خش جتنا قدر نہ میرا او میرے مالک نو ودیاں او میں گلیاں دا کوڑا کوڑا محل چڑھایا جیڑیاں گڈیاں آپے اڈیاں او کتوں چڑھن چڑھایاں اوہی گڈیاں او چنگیاں اڈیاں جیڑیاں سائیاں آپ چڑھن کیا بات ہے ماشاءاللہ کیا بات اونچی آنکھوں سبحان اللہ مہربانہ سلطانہ ذیشان بڑے کرم کمائے بھی بھلا بھی ککھا وچ پیر دے سن تخت میرے ککھوں لکھ بنائے نہیں بھلا ہوئے بالکل جی بالکل ہن مینوں دسو اج امت دی فن خاں بڑا کھڑا ہوئے اے تا سارا کچھ میری عبادتاں دی وجہ تو یہ تو سارا کچھ میرے تکمیاں دی وجہ تو ہے یہ ساری میری محنت کی فضیلت ہے شرم نہیں آتی ہو جاؤ کدی بھی ساڈا سب کچھ ساڈے حضور ہے سبحان اللہ تو اندر والے باہر لے کو سارے ساڈی کی ہوگا سانو تو حضور نے تارے سب کو سرکار دے صدقے جی سب امت دا ذکر آیا توجہ ہے تواڈی سبحان اللہ ہن حضرت موسیٰ تورات پڑھدے پے ایک امت دا ذکر آیا کیڑی امت جڑی امت امر بالمعروف تے نہی عن المنکر کرے سی
امر بالمعروف تے نہی عن المنکر کر سی امت دے علماء فضلاء امر بالمعروف کرے سے نہی عن المنکر کرے سے نبیاں دا کام کرے سے نیکی دا حکم دے سے برائی تو روکے سے توجہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ علماء پھر سے کوئی نہ قدمہ تو دین وچے سے کوئی نہ توجہ ہے سبحان اللہ جی میں یہودی علماء کریں دے ہیں جڑا پیسے چاہ کے دے ویا او دے مطابق تورات دی مسئلہ کٹ کے دے جڑا پیسے چاہ دے امیر واسطے مسئلہ ہو تے غریب واسطے بولو کوئی نہیں امیر واسطے اور مسئلہ تے غریب واسطے اور منصور امیراں دے جنازیاں تو بعد دعا منگنی تے غریباں دے جنازیاں تو بعد نہ مسئلے بدل گئے اللہ یہ جو مولوی پتہ نہ سمجھ آئیے نا ہم جانتے ہیں تو انہوں بھی پتہ ہو سی امیران دے جنازے تو بعد دعا جائز غریب دے جنازے تو بعد بدعت اللہ اکبر کیا کہنے کیا اصول ہے ٹھیک ہے نا اس امت وچ بھی علماء یوں جے پیدا ہوئے بے شک لیکن اکثر یوں جے اسے جڑے حق تے قائم رہن سبحان اللہ مجھے ویسے پتہ نہیں میں اتنا زیادہ میڈیا سے ٹچ نہیں رہتا مفتی منیب الرحمان صاحب جس کو ہٹا دیا گیا یہ ایک عالم آئی جڑا حق گل کرتا جڑا اکھی چکی پا کے گل کرتا ہاں جی سمجھ انہوں نے یہ چاہیے ہی نہیں انہوں نے وہ چاہیے جڑے آ کے جی میں تو راضی ہوں یا سارا ہاں بے شک میں اللہ دی قسم منیب الرحمان دی عظمت و سلام پیش کرتا سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ آئیے ویکھن وہ کمزور ہے لیکن اللہ نے اس نے اتنی پاور دیتی ہے اس ہر غلط مسئلے دے اوپر سٹینڈ لے لے کے نہیں لیا مسلمان ایمانداری دی گل بے ہے شک بے شک یہ علماء ربانی دی شان ہے سمجھ آ رہی ہے ہن امت دا ذکر پڑھیا عالم اسے نبیاں والا کام کرے نیکی دا حکم دے سکتا موسیٰ علیہ السلام آکھے یا اللہ اے امت مینوں دے امت مینوں دے جنہیں عالم ہی ہو گئے اسے اللہ فرمایا کریم اللہ اے میرے محبوب دی امت سبحان اللہ سبحان اللہ مسلمانوں نصیبات ناز کرو جو نبی تمنا کھڑے کریں دن جو اے امت سانو دے سانو دے سانو دے پر اللہ فرمایا میں انہاں دے نصیب ہی ہو جائے بنائے جو انہاں کو قید حصے نہیں پایا اپنے یار محمد کریم رہی سے پایا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ سبحان اللہ اچھا ایمانداری دی بات ہے میں حیران ہو گیا میں کہ مولا جڑیاں صفتاں امت دیاں تورات وچ لکھیاں ہویاں موسیٰ علیہ السلام پائیاں او تا ساریاں نیکیاں اے امت دا گناہ بھی بڑے کریندی پئی ہے اے جوے بھی کھیڈدی پئی ہے اے شراباں بھی پیندی پئی ہے اے زنا بھی کردی پئی ہے بدکاریاں بھی کردی پئی ہے چوریاں تے ڈاکے بھی کر رہی ہے لوکاں دے حق بھی مار رہی ہے یتیماں تے ظلم بھی کر رہی ہے مالکا میرا اے سوال ہے کہ نیکیاں لکھیاں نہیں تورات وچ تے برائیاں کیوں نہ لکھیاں جے دسیا یا اے نیکیاں پائیاں جاسن تے برائیاں بھی پائیاں جاندیاں تو برائیاں دا ذکر کیوں نہ کیتا اللہ دی قسم ہے زبان حال جو جواب آیا میں محبوب دی امت دیاں برائیاں آشکار کراں میری محبت گوارا نہیں کر توجہ ہے سبحان اللہ گونج کے آگو سبحان اللہ میں تا آخری امت بنایا ہی تاؤں ہے جو انہاں تو بعد کوئی امت بھئی آوے نا جڑی ممبرات رہ کے انہاں دا گلا کرے آکھے امت مصطفیٰ کم کول دی گئی امت
نو آخری نبی بنایا ہے، امت نو آخری بنایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ امتیو اساں کے کیتا ہے، کیا بات ہے ایویں ساڈی گزر گئی کبوتر اڑیندے ہیں، ہائے ہائے ساڈی گزر گئی چوہے کھیلدے ہیں، اللہ ساڈی گزر گئی شراباں پیندے ہیں، ساڈی گزر گئی ککڑ لگیندے ہیں، ساڈی گزر گئی مسلمانوں سود کھاندیاں، نمازاں سنا پڑھیاں، نیکیاں سنا کیتیاں، کتیاں دے دنگل تے مخلوق ماندی نہیں، ذکر جمعے دا ہوئے بندے آندے نہیں، اللہ اللہ تماشا بیان دا ہوئے مخلوق دا جمع غفیر ہے، اور اللہ دی گل پئی ہوئے رسول دا ذکر ہوئے بندے منہ موڑ کے ٹر جاون، مڑ بھی برداشت دے، کیوں برداشت دے؟ امت جو محبوب دیئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ اونچی آواز نہ، سبحان اللہ۔ کیا توجہ ہے؟ ہے چل ایک نام بچاتا ہے مجھے رنج و علم سے، ایک نام بچاتا ہے مجھے رنج و علم سے، ایک ذات ہے جو مجھ کو بکھرنے نہیں دیتی، کوئی اور بچائے نہ بچائے مجھے ناصر، ایک نعت ہی سرکار کی مرنے نہیں دیتی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ قرآن پاک اٹھانے تھا، قرآن پاک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شکر ادا کرو کملی والے دا۔ کیا بات ہے جی، شان ساری سرکار دی، اللہ کا شکر ادا سرکار دے صدقے ہی سب کچھ ہو جائے، امتی بنایا۔ اللہ کا کرم ہو سمجھ رہا آئی ہے ہے؟ بے شکر شک۔ ادا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان رسول کے غلام ہیں، بہت بھی کم اللہ یا علی ماشاء اللہ سلامت رکھنا۔ حضرات گرامی قدر سنو قرآن اللہ پاک دا۔ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل دے اوتے جڑے احسان کیتے نا انہاں احساناں دا تذکرہ پیا کردا ہے۔ سبحان وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، سبحان اللہ پہلے اساں تواڈے واسطے سمندر پھاڑ دیتا، موسیٰ دے سوٹے نال سبحان اللہ سبحان چھوٹا لگا بے شک سمندر بن گیا وچ راہ بن گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ایو جی قوم آئی بے شک کہ جی دے واسطے اللہ نے پتہ نہیں کہ نام کی بالکل تے ہائی بالکل نکھٹو نبی اللہ کو انہاں نال پیار بھی آئی کیونکہ یعقوب علیہ السلام دی اولاد ہے، باوجود گناہاں دے بھی اللہ پیار کردا ہے۔ سبحان لیکن ایو جائے آن بھائی موقع دے اوتے جڑے بھیڑ پمنی اپنے نبیاں نو چھوڑ کے مر جانا، ہائے کھلے عام چھوڑ دینا، آخر جی اسی کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک موقع تے ایک قوم نال لڑائی دا ٹائم آیا تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آؤ منو سلوا کھاندے رہے ہو، آسمان کو پکے پکائے کھانے کھاندے رہے ہو، آؤ ذرا میرے نال رل کے نا کہ اس قوم نال لڑو۔ ابو پتہ ہے کہ آکھن لگے سبحان اللہ آکھو نا تو سبحان اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آکھیا آؤ میرے نال لڑو۔ إن فيها قوما جبارين۔ حضرت موسیٰ کیا کہ فلسطین اچ داخل ہو جاؤ، یہ پاک قوم ہے، پاک علاقہ ہے، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب الله لكم۔ ارض مقدس وچ داخل ہو جائے، زمین نو اللہ نے ارض مقدس آکھے۔ اساں آکھو نا پاک پتن شریف تے کئیاں نوں تکلیف اٹھدی، اے پاک پتن دے شریف کیوں لایا نے؟
اللہ اساں کہ قرآن تو سکھے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ نے فلسطین دی زمین نو مقدس آکھیا ہے سبحان اللہ بھئی ساری زمین اللہ دی نہیں بے شک بے شک بولو تو صحیح سبحان اللہ اچھا ویسے ایک فرق یہ سنو ایک فرق یہ اللہ نے فلسطین دی زمین نو شام تے فلسطین بان والے اللہ والے غور نال سنیا ہے اللہ نے فلسطین دی زمین نو ارض مقدس آکھیا ہے پاک زمین اے قرآن پاک دا چھٹا پارا ہے یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ ارض مقدس آکھیا ہے فلسطین دے شام دی زمین نو لیکن قرآن دے 5ویں پارے وچ اللہ نے مدینے شریف دی زمین نو ارض اللہ آکھیا ہے اللہ دی زمین ہے سبحان اللہ سبحان اللہ شام دی زمین ارض مقدس ہے پاک زمین ہے بے تے شک مدینے دی دھرتی اے اللہ دی دھرتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یا رب العالمین دھرتی ساری اللہ دی ہے سبحان اللہ شام نو آکھے ارض مقدس تے مدینے دی مٹی نو آکھے ارض اللہ اے اللہ دی دھرتی ہے اے اللہ دی زمین ہے فرمایا تانوں پتہ نہیں اوتھے شام وچ نبیاں دا ڈیرا ضرور ہے حضرت سلیمان بھی موجود حضرت موسیٰ بھی موجود حضرت یوسف بھی موجود حضرت اسحاق بھی موجود حضرت یعقوب بھی موجود لیکن یہ دھرتی ہے جتھے میٹھا محمد موجود نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ آئے کیا بات مولانا محمد یار فریدی رحمۃ اللہ سبحان اللہ آپ آدھن آنکھاں میں کیا اس ملک دا کیا بات کہڑا قلعہ لگدا ہے میٹھا آنکھاں میں کیا اس ملک دا او کہڑا قلعہ لگدا ہے میٹھا مدنی دے سارے شہر دا ایک ایک صدا لگدے میٹھا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات کتے ارض مقدس کتے ارض اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مدینے دی شریف ارض اللہ سبحان اللہ مدینے دی زمین ارض اللہ ہے اللہ دی زمین ہے سبحان اللہ او سبحان اللہ تعالیٰ کو چاش کو سبحان اللہ کیا بات میاں محمد بادشاہ دے شدہ مدہ زیرہ زبرہ وچ تعریف نبی دے آیا آمالے کا خبر مکائی اے خاصا رمضان سبحان اللہ کیا بات کیا بات کیا بات ہن موسیٰ آکھیا قوم نو اسے پاک زمین وچ داخل ہو اللہ تواڈے واسطے لکھے اس زمین وچ داخل ہو ولا ترتدوا ولا ادبارکم ایڑیاں دے بال پیچھا نہ باج بنائے فتن کا لے خاسرین نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے اگو قوم پتہ ہے کیا رہی ہے قالوا یا موسیٰ انا فیہا قوما جبارین جڑے علاقے وچ داخل داد ہیں اس علاقے وچ بڑی سخت مخلوق راندی ہے جابر قسم دے لوگ راندے قوم ایو دی راندی ہے جڑی بڑی جابر ہے وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا کیا بات کیا اساں اس زمین وچ نہیں ونجنا حتی یخرجوا منہا جے تائیں آپ اوتھوں نہ نکل ونجے ہاں حتی یخرجوا منہا بھئی کون کڈے اللہ خدا نو راتو تسی میری امت ہو تساں کڈنا ہے ہاں بے انہاں کہنا صحیح نا اساں نہیں داخل ہونے جے تائیں آپ نہ نکلنا اللہ جی میں سارے پاکستان والے کشمیر وچ اساں نہیں داخل ہونا یا آپ انڈیا چھوڑے سی ایویں نا حقیقت بے شک انہاں کیا کیا انہاں کہا کوئی نہ بھائی حضرت موسیٰ کو کہنے لگے نہیں حضور نہیں وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا اسا ہرگز نہیں داخل ہونا حتی یخرجوا منہا یہ تائیں خود نہ نکلیں تے فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ جیسے نکل گیا تو بات صحیح داخل ہو گئی توجہ ہے سبحان اللہ بات حضرت موسیٰ موڑ دور دیتا موڑ دور بندیاں ہو رہا آکھیا ہوئے کہ
شرم کرو اللہ دی نعمت بند کریا جی فون بند کریا سنو گل ذرا گل بڑی پیاری او قوم دے دو بندے یا کیا ہوئے چلو خیر ہے مڑ جڑے زور پیا مڑ پتہ کیا کرنا فذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون اس علاقے دے وچ آ کے نا اگو جی تو شروع ہوندا ہے نا وہ علاقہ اس تو پہلے آ کے بیٹھ ہے بارڈر تو پہلے بیٹھ گئے کیا کہنے لگے اذهب انت وربك فقاتلا تو لڑتے تیرا رب لڑے اللہ ازاں دای تھائیں پہ آج محمد کریم دے صحابہ دے خلاف زبان مارا نہ دے اپنی جناب زبانہ لمبیاں کھولا ڈالے میرے رسول دے صحابہ دے خلاف کوئی مائی نام ثابت کرے کہ رسول دے صحابہ نے کتانی آکے آوے یا رسول اللہ اسا نہیں لڑتے اسا لڑ نہیں سکتے انہاں کے قبری والے اشارہ کرنا ہوئے جانا ساڈیاں سن اللہ دی قسم کائنات دی اوقات کی ہے محمد پاک تیری نظر چاہیے سمندر چ گھوڑے پاونے پا دینے ایک جنگل جو پڑاؤ کیتا نا تے سپاہ سالار کو کسی صحابی آ کے حضور تے شیر جیتے ہاتھی بھیڑیے رچ بلائی نہ دیاں حضور تے آپاں راتی تے پڑاؤ کرنا ہے کہ نہیں نقصان نہ دیویں سکا بنو انہاں نو سڈ کے آؤ سبحان اللہ سڈ کے آؤ آکو تو محمد کریم دے صحابہ دا سپاہ سالار پیا بلاندا ہے آؤ حضور دے غلام دا ساتھی اللہ دی قسم شیر چیتے بگار رچ ہاتھی سب سارے آ گئے سر جھکا کے کھلو گئے آنکھ کے یاد ہے وہ سکا سائیں تھائیں رمنا ہے جنگل چھوڑ دے ہو انہاں کا قبلہ پیغام چکل آسا چھوڑ دے آیا کل نبیاں دا پیر او پیر او کھڑا آیا کل نبیاں او پیر او کھڑا آیا کل نبیاں دیو مبارک تاجدار ختم نبوت اللہ ارشاد فرماندا ہے ہن آؤ پہلے سے مارے اللہ نے بنی اسرائیل نو مسان کیا بلقد علمتم الذين اعتدوا في السبت منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين سبحان اللہ کیا ہفتے دا دے تواڈے واسطے مقدس ہے ان دے وچ مچھی دا شکار نہ کرائیں بنی اسرائیل دی ایک قوم نو اللہ آکھیا ہفتے دا دن یہودیاں واسطے ہفتے دا دن مقدس ہے کہ ساڈے واسطے جمعہ ہے تے عیسائیاں واسطے اتوار اللہ فرمایا ہفتے دے دن مچھی دا شکار نہیں کرنا اللہ نے اسے گل ذکر کیتا ہے اس وقت دے سرکار دے دور دے یہودیاں نو اللہ نے مخاطب کیتا ہے فرمایا جس لے ہفتے دے دن دے مسئلے تے
تہاڈی قوم زیادتی کیتی تے اساں کیا آکھیا ایکشن لیا وہ پتہ ہے کہ ہر وقت ہر قوم وچ مڑ ڈھیر سیانے بنانے والے لوگ ہی تو ہوندے وہ جڑے قبراں خراب کریں دے اپنی تے بیاں دیاں وہ قوم دا کٹ ہویا نا بھائی اللہ نے تو روک دیتا ہے ہفتے والے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا ہفتے والے دن سمندر وچ مچھلی زیادہ آتی ہے ہن کی کریے وہ پنچایتی کٹے انہاں آ کے تسی یہ کرو جمعے تے ہفتے دی رات نو نا نالیاں کڈو سمندراں وچ مچھلی فارماں دی طرف تے ہفتے دی صبح نو نالیاں تیار ہو جاسے پانی خود بخود آنا شروع ہو جاسی مچھلیاں ہی آنیاں شروع ہو جی اللہ پوچھیا تا اسی آکھو بھئی اساں تا راتی نالیاں کڈیاں کوئی دیاں تا کڈیاں ہی یہ ہیلے بہانے اختیار کر کے دیون والے قوم نو انہاں کہ یہ نہیں کرو وہ صبح ہوئی نا جڑے وہ نالیاں کڈیاں گئیاں مچھلیاں آون لگ گئیاں پانی بھی آیا وہ مچھلی دے تالاب بھرے گئے ہن اللہ نے فرمایا انہاں یہ نہیں رکے ہفتے دے دن دی توہین تو میں بھی روکیا یہ کام نہیں کرنا انہاں شروع کر دیتا ہے شکار اللہ دا نبی کیا انہاں کہ اسی راتی نالیاں کڈیاں گئیاں تے کڈیاں کوئی نہیں اللہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نال ہور کوئی پیغمبر ہو سے اللہ فرمایا تسی ہٹ جاؤ میں جانا تے جانا بنی اسرائیل رب دا ذکر قرآن وچ بے شک اللہ فرمایا نالیاں کھٹن والے نو اسا فرمایا فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين باندر بن جا 70,000 بندہ آئی جنہوں رب باندر بنا سنو مسلمانوں آج سانو ہوش کوئی نہیں جوان شراباں پہ پیندے کوئی شادی کا فنکشن آ جائے شراباں دے پیک منہ نال لگے ہوش کوئی نہیں سود کھانا ہے کوئی ہوش نہیں نماز روزانہ قتل ہو رہی ہیں کوئی ہوش نہیں جمعے کا دن نے اندر جمعہ پڑھیا جا رہا ہے باہر بلیٹ کھیلیا جا رہا ہے کوئی ہوش نہیں ایک گناہ کیتا ہے اللہ کیا ہفتے والے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا تے انہاں ہفتے والے دن نالیاں کڈیاں نہیں راتی کڈیاں تے ہفتے والے دن تالاب مچھلی نال بھرے گئے اللہ نے باندر بنا دیتا ہے پہلا پارہ ہے قرآن کا تمہارے سامنے فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين اللہ فرماتا ہم نے کہا پھٹکارے ہوئے بندر بن گئے قوم پوری 70,000 بندہ باندر بن گیا 3 دن تک پیپ پہ گئی بدنہ چیخ کے مر گئے نبی ویکھ رہے آئی وقت دا قوم بدل دے آج جمعہ دا دن ہے آج ویکھیے تا صحیح اشر اپنے کی پہ کر دیں کوئی ہوش آواز ہے شادیاں اسی کریے نا تا ساڑیاں شادیاں اللہ دی قسمیں حیران ہوئی دے بھئی شادی وچ اگر مطلب کنجر نہ نچے تماشے نہ ہومن شراباں نہ پیتیاں جامن تا شادی نہیں ہو رہی اے آج ساری معاشرتی زندگی ہے اسی کی کر رہے مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے ایسا بچی کوئی نہیں پڑی ساڑھے کو لیکن مڑ بھی باندر نہیں سے پہ بڑھ دے کیوں رچ نہیں سے پہ بڑھ دے کیوں مسلمان میں کل آخری پہ کردہ بسا میں قصور دیا او کوئی بسا میں قصور دیا توجہ کوئی بسا قصور دیا انہوں ساتے نہیں بدلے ہیں رحمتاں حضور دیا یہ تو پڑھ لو نا اندر باہر والے مل کے پڑھو تواڈے آقا دی نام